سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم، رمضان الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی لائیو سحری نشریات نور سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا تعلق آخر رمضان تک قائم و دائم رہے گا۔ میٹرو ٹی وی کراچی کی آواز ہے، کراچی کے باسیوں کی آواز ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کراچی کی آواز ہے تو کراچی ظاہر مسلمانوں کا قریہ اور خطہ ہے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ میٹرو ٹی وی کے ذریعے اسلام کی صدا و اسلام کی بازگشت اس سحری کے پر نور موقع پر انشاءاللہ میٹرو ٹی وی سے بلند ہو رہی ہے۔ اور میں اپنے ابتدائیے میں اس نشریات کے پریمبل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ابتدائے آفرینش کائنات سے اور روز اول سے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بقا کے لیے اور اس کی حقیقی کامیابی و کامرانی کے لیے حضرات انبیاء کرام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرماتا رہا۔ اور جب انسان اپنے ارتقاء کا سفر طے کرتے کرتے ایک مخصوص نقطۂ کمال پر پہنچی تو پھر ہادی کامل حضور اکرم نور مجسم نبی محتشم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور یہ قاعدہ اور یہ کلیہ بنا دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات اب آخری انسان تک، آخری ساعت تک، اس کائنات کی، اس یونیورس کی لاسٹ موومنٹ تک انسان کی ہدایت کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کافی و شافی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی تعلیمات رسول رہے گا، اس لیے کہ میں اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں نبی کے ایک امتی ہونے کے ناطے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین عرب پر فاران کی چوٹیوں سے ایک ایسا آفتاب نبوت طلوع فرمایا کہ ان کی روشنی الحمدللہ کائنات کے ذرے ذرے پر اور انسانی زندگی کے ہر گوشے پر اس طرح پڑ رہی ہے کہ انسان ذرا اپنے قلب کی، اپنے دل کی کھڑکی کھولے، اپنے ذہن کے دریچے کھولے تو آپ یقین جانیے کہ سوئی کی ایک نوک اگر زمین پر ٹچ کرتی ہے اور اتنا کوئی حصہ بنتا ہے تو اسلام ایسا نظام اور ایسا کامل دین لے کر آیا ہے، ایسا کامل دین بن کر آیا ہے کہ یقینی طور پر اس گوشے کی بھی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر میں بات کروں ہمارے آقا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، آپ رشتہ ازدواج میں منسلک بھی ہوئے، شادیاں بھی کی، تمدنی زندگی بھی گزاری، تیشہ اور کدال سے خندقیں کھودنے سے لے کر اور سیاست اور تجارت تک زندگی کے ہر شعبے میں کام کر کے دکھایا، تاکہ کل اگر کوئی مزدور، اگر کل کوئی صاحب مملکت، بادشاہ مملکت اس بات پر فخر کرے کہ وہ خلیفۃ الرسول ہے، تو ایک زمین کھودنے والا معمولی مزدور بھی سینہ تان کر یہ کہے کہ وہ بھی طریقہ مصطفیٰ کا محافظ ہے اور وہ بھی سنت رسول اللہ کا امین ہے۔ تو یقینی طور پر ہمارے نبی نے کھایا، مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کو کھانے کی احتیاج نہیں تھی، آپ تو اپنی راتیں رب کے پاس گزارتے تھے، آپ نے کھایا اس لیے کہ امت کو کھانے کا سلیقہ آ جائے، آپ نے پانی اس لیے پیا کہ امت کو پانی پینے کا طریقہ معلوم ہو جائے، آپ نے لباس پہنا تاکہ لوگوں کو تن ڈھانپنے کا قرینہ آ جائے،
آپ نے شادیاں کی تاکہ بتا دیا جائے کہ بیویوں سے کس طرح رہا جاتا ہے، ان کے حقوق کس طرح ادا کیے جاتے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ خواتین کے ساتھ کس طرح بیہیو کیا جاتا ہے۔ لوگوں، یہ خاتون ہے، یہ عورت ہے، اس کے بہت اچھے روپ ہیں، وہ ماں ہے تو سراپا دعا ہے، وہ بیوی ہے تو یقینی طور پر وہ درد آشنا ہے، وہ وفا کا پیکر ہے، وہ بہن ہے تو تمہاری غم گسار ہے، وہ بیوی ہے، اور وہ بیٹی ہے تو پھر سراپا پے کرے عصمت و حیا ہے۔ عورت کے بہت اچھے روپ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ کل ہی یوم فاطمہ گزرا اور آپ نے بتایا کہ بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، بیٹی آ جائے تو کھڑے ہو کر اس کا ماتھا چوما جاتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ بیٹیوں کی کس طرح پرورش کی جاتی ہے، آپ نے بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کس طرح ادا کیے جاتے ہیں، آپ نے بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کس طرح ہوتا ہے، آپ نے پھر بتایا تجارت کس طرح کی جاتی ہے، آپ نے بتایا کہ ترقی کے منازل کس طرح عبور کیے جاتے ہیں، آپ نے بتایا کہ تعلیم کس طرح حاصل کی جاتی ہے، آپ نے بتایا قلم کیا ہوتا ہے، اس سے لکھا کس طرح جاتا ہے، آپ ہی نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں اگر امراض آ جائیں، وبائیں پھیل جائیں تو ان سے کس طرح حفاظت کی جاتی ہے، ان سے کس طرح پناہ تلاش کی جاتی ہے۔ آپ ہی نے سب کائنات کو یہ بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، مجھے کہنے دیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس زمین پر انسان تو تھے لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ ہی محسن انسانیت بن کر آئے، انسان کو انسانیت کا پیغام دیا۔ تو آج انسان کہیں بھی پہنچ جائے، ٹیکنالوجی کہیں بھی پہنچ جائے، آج تو لوگوں نے ٹیکنالوجی کو خدا بنا لیا، لیکن خدا نے بتا دیا کہ ٹیکنالوجی خدا نہیں ہے، وہی خدا ہے جو ایک اسٹیلتھ گائیڈڈ سپرسونک ایسا ہتھیار بھیجتا ہے، اسمالسٹ 16 مائکرون کا وائرس، وہ چاہے تو پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیتا ہے۔ خدا وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، انشاءاللہ ہماری اس محفل میں جید اور معروف حضرات اجلہ و افاضل علماء اکرام تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ میں تلاوت قرآن مجید برہان رشید کے بعد ان کے تعارف کی انشاءاللہ خدمت بھی ادا کروں گا، ان کا تعارف بھی پیش کروں گا۔ ہمارے اس ایوان میں مشہور و معروف ثنا خانان رسول بھی جلوہ گر ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی اپنے خوبصورت لحن سے گلہائے عقیدت نچھاور کر کے اس ماہ سیام میں اللہ کی بارگاہ میں دست شفا دراز کریں گے انشاءاللہ۔ تو تلاوت قرآن مجید برہان رشید اور انشاءاللہ اس کے بعد باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز۔ سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن ومن يتول فإن
صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الممتحنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی ہے۔ کس کی ذات؟ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذات اقدسہ، انسانی زندگی اور رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ، اور پھر اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے تو یقینی طور پر اس میں بھلائی ہے، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اور ہر حمد کے لائق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، باقاعدہ اپنی اس نورانی محفل جس کا عنوان ہے نور سحر، میٹرو ٹی وی کی لائیو نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور میں باقاعدہ آغاز کرنے کے بعد اپنے مہمانان ذی وقار جناب محترم مکرم مفتی غلام محی الدین صاحب زیدہ وجدہ الکریم کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انہی کے بائیں جانب اور بالکل میری نگاہوں کے سامنے ایک اور معزز محترم مکرم مفسر قرآن مفتی غلام دستگیر قادری صاحب، جو کہ ویل وشر بھی ہیں۔ ہم سب ویل وشر ہیں ہر ویلفیئر کے، لیکن یہ خاص طور پر ویل وشر ہیں ویلفیئر آرگنائزیشن کے۔ میں ان کو بھی بڑی عقیدت و احترام سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میں حافظ محمد گوہر رانا صاحب، جو ہمارے جناب رانا حمید صاحب عبد الحمید صاحب کے صاحبزادے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے گلہائے عقیدت نچھاور کرتے ہیں۔ عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی طرز میں پڑھتا ہے، لیکن انہوں نے ذرا تھوڑا سا ڈرائیونگ اس کو اپنا تھوڑا سا موڑ لیا گاڑی کو، اور اپنے اسٹیئرنگ کو موڑتے ہوئے انہوں نے رخ کیا ہے جناب محترم الحاج فصیح الدین الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب یقینی طور پر اور ان کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ حمد کے لیے ان سے درخواست کریں، ناظرین کرام ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ اس محفل کے اندر یہ خاص بات ہے کہ خلاف اسلام خلاف شریعت کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ عین مطابق شریعت ہم یہاں پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں رمضان کی ان نورانی ساعتوں میں آپ وہ معلومات حاصل کریں جنہیں ہم تعلیمات رسول کہا کرتے ہیں، اور اس سے آپ نور لے کر اپنی زندگی کو روشن کریں، تو یقیناً ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ٹو آل ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ ویورز۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ نور سحر نشریات جو میٹرو 1 ٹی وی کی جانب سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب تلاوت قرآن مجید برہان رشید کے بعد میں انتہائی ادب سے درخواست کروں گا ہمارے محترم حافظ گوہر رانا صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سنا کر ہماری وحدانیت، اللہ کی جو ہم وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اس یقین کو اور دوبالا فرمائیں۔ خودی کا سر نہا
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے واہ 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 سبحان اللہ براہیم کی تلاش میں ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا واہ 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 سبحان اللہ کیا تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و ضیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت واہ 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 سبحان اللہ بے شک جماعت کی آستی واہ 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 میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبحان اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب کیا خوبصورت آواز اور کیا گلا اور کیا اللہ سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم اب رحمت خدا مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید.
ہماری اس نورانی وجدانی اور انتہائی قرآنی، اس لیے کہ قرآن سے اس کا آغاز ہوا، اس بزم میں اپنے دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا علامہ غلام محی الدین صاحب کہ اس پرفتن دور میں کیا دنیا کو اپنی اصل کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ یہ آج جو ابتلا، آزمائش، آفات، تو کیا ہم اپنی اصل سے کہیں بہت دور کہیں چلے گئے تھے؟ تو کیا اب موقع نہیں ہے پوری دنیا کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص کہ ہم اپنی اصل کی طرف آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا میں جو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو تمہیدی کلمات ارشاد فرمائے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ زور سخن جو ہے اور اللہ آپ کو جو ہے عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم قرآن کریم کو رمضان کے اعتبار سے دیکھیں تو نزول قرآن اللہ جل وعلا شانہ نے رمضان میں رکھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے جس انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، تو اسی قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے اسوہ حسنہ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں کے لیے اس میں بہترین نمونہ رکھا آپ کی زندگی کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں تو حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 چیزوں پر اللہ نے تمام انبیاء پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس میں سے ایک ہے ارسلت الی الخلق کافہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ 2 چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت جو تھی وہ ساری کائنات کے لیے ہے، حضور کی جو بعثت ہے ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں جو لفظ لکم ہے یہ قابل غور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے امت مسلمہ کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم، تمہارے لیے اے امت مسلمہ رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو نمونہ ہوتا ہے، نمونہ جو ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، نمونے میں کوئی نقص نہیں ہوتا، نمونے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اسی لکم کو اگر آپ رکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل وعلا شانہ ارشاد فرماتا ہے، تھوڑا سا اور آپ کائنات کی طرف جو آپ نے اشارہ فرمایا، بہت زبردست آیت کریمہ کی طرف اللہ نے بھی اشارہ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے جس نے خلق لکم، اے انسانوں تمہارے لیے یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو ہمارے ثنا خان نے جو انتخاب کلام کیا ڈاکٹر اقبال کا، تو ڈاکٹر اقبال نے اس موقع پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یہ ساری کائنات انسانیت کے لیے ہے، یعنی یہاں پہ برگ و بار جو ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، یہ شجر و حجر انسانوں کے لیے ہے، یہ اللہ نے جو ہے یہ گلستان، یہ دبستان اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے جب سب ہمارے لیے پیدا فرمائے تو اقبال کی روح جو ہے وہ ارشاد فرماتی ہے، اقبال تڑپ کر کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ کائنات کو سبحان انسان اللہ، کے کیا لیے۔ خوبصورت بات کیا۔ تو جب ہم کائنات، یعنی کہ کائنات ہماری خادم ہے، کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر، تو خلیفہ بنانے کے لیے جو انتخاب فرمایا گیا جس جگہ کا، وہ زمین ہے۔ آپ دیکھیں جتنے سیارے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو جہاں چاہتا بھیج دیتا، لیکن کوئی انوائرمنٹ تو چاہیے تھا کہ جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ زمین ہے، اس زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اس زمین پر ہم جب یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت آئی ہے، تو انسانیت کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے جو چیزوں کو اللہ نے خادم بنایا تھا، تو ہم جو یہ فطرت کے جو اصول تھے اس سے ہم ہٹ گئے تھے، اور ہم ہٹ کر اپنی جو ہے زندگی گزارنے لگ گئے تھے، اور ہم نے سوچا کہ شاید ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن قدرت نے پھر ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے کائنات کو دوبارہ اس طرف لانے کی کوشش فرمائی ہے کہ سوچو اور غور کرو کہ تم کہیں غلط راستہ، تو تم غلط جہت اور سمت کی طرف تو نہیں جا رہے۔ تو یہ کرونا وائرس غالباً کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے اس کے جو ہے جہتیں ہو سکتی ہیں، ان میں ایک جہت یہ بھی ہے۔ اچھا، اب میں مفتی غلام دستگیر صاحب آپ سے سوال یہ کروں گا
ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کی امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اس کے خون کو اگر وہ شکایت نہ کرے تو پہلے خون سے بہتر کر دیتا ہے. تو اس ابتلاء، آزمائش، عذاب یا کوئی بھی ایسی صورت ہے جو پینڈیمک ڈیزیز پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس میں کیا ہمارے لیے کوئی ہدایت موجود ہے؟ کیا ہمارے لیے اس لیے کہ بولتے ہیں نا کہ ہر عسر کے بعد پھر یسر ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر زحمت کے بعد ایک نعمت ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے ماہ سیام میں کہ یہ جو کرونا آیا ہے اس میں کیا ہم کون سا پیغام اللہ کی جانب؟ یہ تو بات ہے کہ یہ وائرس جو ہے اللہ کے رازوں سے ایک راز ہے، تو یہ راز کس جانب نشاندہی کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسے غلام محی الدین بھائی نے کہا کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ ابتدا کر چکے ہیں، اور آپ کا سوال کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید پر جب ہم جملہ انداز میں غور کرتے ہیں نا، آیات رحمت کتنی ہیں اور آیات عذاب کتنی ہیں. اللہ جگہ جگہ رب العالمین وہ رحمت ہے. حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا جب جانور کو جب جانور کو ذبح کیا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے. بے شک، حالانکہ وہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ جائز ہے، لیکن وہ مقام رحمت نہیں ہے. ایک بات. دوسرا یہ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہوا نا، تو پہلی آیت ترتیب قرآن کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، مسلمین نہیں. اور وہ کون ہے؟ اور وہ اللہ رب العزت ہے، رب الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے. اللہ مالک یوم الدین میں جلال ہے تو اس سے پہلے جمال ہے، رحمان رحیم، اس کی رحمت، اس کی برکت. آگے چلیں 5واں پارہ جہاں اختتام ہوتا ہے. رب العالمین نے بڑی ہی پیاری بات، کل ہی تفسیر کے اندر یہ گزرا ہے اور ہم نے تراویح میں پڑھا ہے. ماشاءاللہ رب العالمین کتنا پیارا انداز، کتنا خوبصورت انداز. اللہ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. اور آگے جو بات فرمائی وہ بہت زیادہ قابل غور ہے. سبحان اللہ. کہ وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ نے فرمایا وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو میں ایک لمحے کے لیے اسی میں ہی کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم شاکر سے زیادہ آج کل شاکی ہو گئے ہیں. بالکل زبانوں پہ شکوہ زیادہ آ گیا ہے. تو کیا اسی وجہ سے یہ آزمائشیں تو نہیں آتی ہیں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. بے شک. دیکھیں کوئی دنیا میں جتنے بھی اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، یہ بعد میں سنیں گے، پوری دنیا میں ہر بندہ کام کرتا ہے. کسی کا کاروبار ہے، کوئی نوکری کرتا ہے. کیوں؟ اس کو ضرورت ہے، بے شک. اس کو گھر چاہیے، اس کو کھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام ضرورتوں سے پاک ہے. ساری کائنات سجدے میں گر جائے، اس کی ذات اور شان نہیں بڑھے گی. ساری کائنات اس کو سجدہ نہ کرے، اس کی عظمت اور شان کم نہیں ہوگی. بے شک. لیکن اس نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی ضرورتوں کے سامان پیدا فرمائے. سبحان اللہ. اور انسان قرآن میں خود فرمایا گیا، حدیث پاک میں فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنا آپ کو یہی چاہ رہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور کیا اس کو واپس پلٹ کر کہاں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اس کا راستہ ایک ہی ہے جی، اور وہ رب کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. کہ آ جاؤ، لوٹ آؤ، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. اچھا مفتی صاحب، میں اس کرونا کو جب سے دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے فرمایا شراب بند کر دو، انسان نہیں مانا. اب آپ یہ دیکھیں یورپ سے لے کر امریکہ، کینیڈا، پوری اس کائنات ارضی میں اب شراب خود بخود بند. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جناب یہ جنسی بہر روی بند کر دو. اب یورپ کے اندر یہ سب کچھ بند، پبس بند، کتے بلے سور. کل ہی میں پڑھ رہا تھا ٹائسن جو بگیسٹ اسٹور ہے، چین ہے، جس کے ملازمین کی تعدادی 28,000 ہے. ٹائسن پورک میٹ جو کہ سور کا گوشت فروخت کرتا ہے وہ بند ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
اور بہت ساری ایسی جنگیں جن کی وجہ سے ہلاکت و تباہی ہو رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی. اوزون لیئر ہمارے آسمان کی وہ ریپیئر ہو رہی ہے. ہمارا معاشرہ, ہماری پولوشن ختم ہو رہی ہے. انسان اپنے اصل کی طرف پلٹ رہا ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا تھا ہم نہیں روکے. اللہ نے فرمایا سود بند کر دو, ختم کر دو. آج دیکھیے دنیا کے اکثر ممالک سود کو 0 پر لے آئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی ابھی بھی ہم 9% پر کھڑے ہیں, لیکن دنیا کے لوگ جو ہے 0 پر آ گئے ہیں. ہمیں بھی ماننی چاہیے خدا کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کرونا آیا ہے وہ زحمت بنا ہے, ساتھ ساتھ اس نے انسان کو وارن کیا ہے کہ اللہ جو فرما رہا تم نہیں مانو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ 16 مائکرون کا وائرس بھیج کر تمہیں بنوائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور کی زندگی یہ بتایا گیا نا. جی جی دیکھیں وہ قومیں جو سینیٹائزر یوز کرتی تھی, ٹیشو, آج وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہاتھ دھویا جائے, ہاتھ دھویا جائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر ہم غور کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ہے, ان کی بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, تو حضور نے فرمایا چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ پلکوں کے نیچے کے. سبحان اللہ. جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو فرمایا ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے کے. کیا بات ہے. فرمایا پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کی خطائیں نکل جاتی ہیں. واللہ میرے ذہن میں یہی حدیث آ رہی تھی. سبحان اللہ, جاری رکھیے. فرمایا جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ کانوں کے. سبحان اللہ. پھر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے کی. سبحان اللہ. اب جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اب میں اس میں یہ کہوں کہ گناہ جھڑتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آج کے دور میں اگر کہوں کہ وائرس جھڑ جاتے ہیں. بالکل میں یہی کہنے لگا تھا کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ جراثیم جو ہمارے اندر چھپے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے وہ پانی کے ذریعے بہہ جاتے ہیں. اب آگے کی حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وضو کر کے جب مسجد میں آتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر وہ نیت باندھتا ہے تو اس کے جتنے ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ پوٹلی کی صورت میں باندھ کے اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں. اللہ. پھر جب وہ رکوع کرتا ہے, سجدے میں جاتا ہے, تب تک گناہ ساتھ رہتے ہیں. سجدے میں جاتا گناہ گر جاتے ہیں, سجدے سے سر اٹھاتا ہے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. تو آج آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آج یہ قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف. اس کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے. میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے. میں آپ کی جانب آؤں گا, میڈیکل سائنس ہیز کمپلیٹلی فیلڈ. مثلا وہ دھڑام کے ساتھ جو ہے زمین پر گر چکی ہے. دیر از نو ریمیڈی, نو ٹریٹمنٹ. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جناب اب آپ یہ دیکھیں وائرس ہے, بولتے ہیں جناب اس کی میوٹیٹ کر رہا ہے, یہ تبدیل ہو رہا ہے, اس کے جینومز ادھر جاؤ تو کچھ اور ہے, ادھر کچھ اور ہے. تو یہ وائرس اتنا سمجھدار کیسے ہو گیا کہ خطے بدل رہا ہے تو اپنی ساخت بھی تھوڑی بہت تبدیل کر رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہماری بچت کی کیا صورت ہے. اس لیے کہ تدبیر تو ساری فیل ہو گئی, اب ہمیں اصل کی طرف پلٹنا ہے. تو اس طرح وضو کے متعلق فرمایا, اسی طریقے سے وہ کون سی سرکار کی طہارت کے معاملے میں تعلیمات ہے جن کو اپنا کر آج ہم اس وبائی مرض سے اور پینڈیمک سے محفوظ ہو سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو ہے نا پورے عالم اسلام کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان رسول اللہ پر ہے کتنا. سبحان اللہ, کیا بات, کیا خوبصورت بات. پہلی بات تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ایک طرف ایمان تو ہے لیکن ہے کتنا, ایک طرف ڈاکٹرز کی آرا ہے, ایک طرف سائنٹیفک جو ہے جتنی بھی جو کیا کہتے ہیں جو اسکلز جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ اسکلز ایک جانب ہیں, ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسان کو, کائنات کو کھنگال کر رکھ دیا ہے. قرآن کریم کے ذریعے ایک ایک چیز ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو جب قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں حضور کے عملی زندگی کے اندر موجود ہے تو ہمارا ایمان کتنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم کسی حجام یا ہیئر ڈریسر کی دکان پر جاتے ہیں سر, تو آپ دیکھیں کہ وہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیتا ہے اور ہم ایسے خوبصورت انداز میں بیٹھ جاتے ہیں اور نہ ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہم کوئی ہلنے جلنے کے آثار جو ہے وہ رہتے ہیں, اور وہ ایک بہت تیز جو ہے دھاری دار جو ہے ایک چیز, ایک آلہ وہ ہمارے سامنے لہرا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, کیا ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں یہ شائبہ گزرتا ہے کہ یہ ہمارے شہرت کو کاٹ دے گا یا یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس پر اعتماد ہوتا ہے, ہمیں یقین ہوتا ہے, اس لیے ہم خاموشی کے ساتھ وہ جس ڈائریکشن میں ہمارے چہرے
چہرے کو موو کرتا ہے ہم موو ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ ہمارے جو ہے تھوڑی کو پکڑ کر اوپر کرتا ہم کر لیتے ہیں, اور یہاں اتنے قریب وہ ایک استورے کو لے کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن ذرہ برابر بھی کسی بھی میرے سننے والے اور مجھے دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں, بزرگ ہیں اور جو ہے نوجوان ہیں, وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت یہ سکون کیوں ملتا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے, واہ 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 کیا بات ہے, آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہیئر ڈریسر ایسا نہیں کرے گا. آپ کی بات سے مجھے بڑی ایک بدقسمتی سی فیل ہو رہی, کیا ہمارا ایمان ابھی اس نہج پہ بھی نہیں پہنچا؟ اللہ اکبر. کہ سر یہی بات جو ہیئر میری زبان ڈریسر کی پہ بات یقین کرتے ہیں, زبان کی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی. سر مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اتنا یقین جتنا ہمیں ایک ہیئر ڈریسر کے اوپر ہے, کیا ہمارا اتنا یقین اللہ اور اس کے رسول پر ہے؟ کیا اللہ رسول نے جو باتیں ارشاد فرمائیں کہ جیسا, یعنی کہ اگر ہم بھروسہ کرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ہمیں دوبارہ ایمانیات بدقسمتی پتہ کیا ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کرونا ورسس ریلیجن, یس ٹھیک ہے نا, ایک جنگ چھیڑ دی گئی میڈیا کے اوپر جی کہ کرونا ورسس مذہب, جی, اور یہ صرف پاکستان کا عالم ہی نہیں, پوری دنیا میں, جی, اور پاکستان میں خاص طور پر. تو ایسے ماحول میں آپ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے دین کی اقدار کو نمایاں کر سکتے ہیں؟ سر اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے, دیکھیں ہماری 1400 سال کی تاریخ موجود ہے. جی جی, ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم یتیم تو لوگ ہیں نہیں, واہ, لاچار تو ہے نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہمیں یورپ کو دیکھنا ہے یا مغرب کو دیکھنا ہے, وہیں سے چیزیں آئیں گی. ہمارے پاس تو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی اور لکھی جانے والی کتاب جس پر لکھا گیا وہ کتاب موجود ہے ہمارے پاس. الحمدللہ اللہ سنی ہر ٹاپک کے اوپر آپ دیکھیں اسماء الرجال کا ماشاءاللہ اہل علم حضرات موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے خود بھی ماشاءاللہ درس نظامی کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا اور پڑھایا, اور سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اسماء الرجال کا فن ہم نے جو ہے تخلیق کیا. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے جس وقت جو یورپ تھا ڈارک سینچریز میں تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلی میں, مدینے کے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم کی خیرات تقسیم فرما رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ علم اس وقت یورپ میں گیا بھی نہیں تھا. آپ اٹھا کر دیکھیں ہمارا جو سابقہ اندلس ہے, ابھی پرتگال اور اسپین دونوں مل کر جو ہے ہمارا 900 سال تک ہم نے حکومت کی ہے. آپ اشبیلیہ کی یونیورسٹی ہے, وہاں پر کیا کہتے ہیں قرطبہ کی یونیورسٹی ہے, وہاں پر پورا یورپ ہمیں پڑھنے آیا کرتا تھا. صرف قرطبہ کے شہر کے اندر میری معلومات کے مطابق 20,000 کتب خانے تھے جو کتابیں بیچتے تھے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ پڑھنے والوں کا عالم کیا ہوگا. تو علم تو ہماری جو ہے میراث رہی ہے, اور الحمدللہ آج بھی جو ہے انشاءاللہ ہم علم پر ضرور گفتگو کریں گے مفتی صاحب. اور میں چاہوں گا کہ مفتی غلام دستگیر صاحب سے میں یہ سوال کروں کہ وہ حدیث کے متعلق ہمارے ناظرین کی ضرور رہنمائی فرمائیے گا کہ جس میں فرمایا گیا لا عدب ولا تیرا. تو یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں, اور میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کریں. واہ 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 سبحان اللہ. دل میں بھی سما واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں, جس چہرے کو تکتی ہیں, اس چہرائے انور کا دیدار
سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو بھائی حافظ صاحب، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اچھے والدین ہو تو تربیت بھی کتنی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بولتے ہیں نا کہ وہ شعر ہے نا کہ اگر اقبال کا کہ پھر پدر واری سے میراث سے پھر پسر واری سے کیا ہے، پھر پدر واری سے میراث پدر کیوں کر ہو، باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو. تو باپ کا علم انہوں نے بڑا ازبر کیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. عرض کرتا چلوں، ڈاکٹر صاحب نے جو میرا آج تعارف کروایا ہے الحمدللہ، کراچی پاکستان سے باہر میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، لیکن جو تعارف ڈاکٹر صاحب نے آج میرا کرایا ہے میں کانپ گیا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت سے میرا جو ہے وہاں بالکل اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ سارا والد گرامی کی نظر عنایت ہے اور حضور قبلہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے جو آج آپ مجھے بس بزرگوں کا فیض جو ہے، میں نہیں ہوں. فیض جب مل جائے نا، فضل جب مل جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. انسان کی کسب ضائع ہو سکتی ہے، محنت، لیکن فضل کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو میں مفتی غلام دستگیر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ عام طور پر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بریک پر جا کر آپ سے جواب لوں گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ احتیاط کرو، تو کیا اسلام ہمیں احتیاط کی تعلیم دیتا ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات احتیاط بمقابلہ توکل لوگ آپس میں ڈال دیتے ہیں کہ توکل کا مقام ہے تو اب احتیاط نہیں کرنا. تو کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یا یہ دونوں بالکل عین مطابق ہیں ایک دوسرے کے؟ یہ سوال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، اور بتائیں گے کہ اسلام میں کون کون سی احتیاط بتائی گئی ہے، بیماریوں کے خلاف کس طرح آپ نے نبرد آزما ہونا ہے، اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور تعلیمات مبارکہ اس سلسلے میں کیا ہیں. یقینی طور پر ہم یہ جانیں گے اس وبا سے ہمیں اسلامی طریقے سے، باقی طریقے سے فیل ہو گئے لیکن اسلام اب بھی سائنس کے آگے آگے رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ہمارے ناظرین کی رہنمائی اسلام کس طرح کرتا ہے یہ جانیں گے اپنے مفتیان کرام سے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم. سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور میں نے آپ سے بریک پر جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس دور ابتلا میں اور دور امتحان میں اور دور امراض میں اسلام کی تعلیمات ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہیں اور اس سے کس طرح بچاتی ہے، مفتیان کرام سے انشاءاللہ جانیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب آپ کی غلام دستگیر صاحب، اب دونوں ماشاءاللہ نسبت ایک ہی ہے تو میں کنفیوز ہو رہا ہوں. غلام محی الدین اور ایک ماشاءاللہ غلام دستگیر، دونوں کا رابطہ حضور غوث الاعظم سے جا کے مل رہا ہے، اور میں بھی انہی ہی کا وہ ہے نا کہ دور کا ڈورا صحیح میری گردن میں بھی ہے، دور کا ڈورا تیرا، ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈورا وہی کا ہے ہم سب کی گردن میں. تو انشاءاللہ آپ سے بھی فیض لیں گے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق میں جاننا چاہوں گا، بلکہ ہمارے ناظرین کو آپ ایجوکیٹ کیجئے کہ اگر کوئی مریض دیکھ لیں
تو کس طرح اس سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے؟ اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام دعا کا مذہب ہے. ہم اٹھ رہے ہیں تو ہمیں بتایا کہ دعا مانگو, ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں تو پکا دعا مانگو, باتھ روم میں جا رہے ہیں تو دعا مانگو, باتھ روم سے واپس آ رہے دعا مانگو, آئینہ دیکھو دعا مانگو, کپڑے پہنو دعا مانگو, کنگا کرو دعا مانو, گھر سے باہر جاؤ دعا مانگو, آفس میں جاؤ دعا مانگو, دوست سے ملے دعا مانگو, قبرستان میں جاؤ دعا مانگو, اپنے کاروبار پر جا رہے دعا مانگو, ٹھیک ہے نا, آپ سیڑھیاں چڑھ رہے دعا مانگو, نیچے اتر رہے دعا مانگو. تو اسلام نے تو اتنا کمپلیٹ اور کمپریہنسو دعاؤں کا ہمیں پورا ایک سیشن دیا ہے کہ اگر ہمارے بچے اٹھتے بیٹھتے وہ دعائیں مانگے تو میرا یقین ہے کہ نہ نظر لگے گی, نہ بیماری لگے گی, اور نہ ہی کوئی بلا ہمیں چھو سکے گی. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ آپ نے خود ہی اتنے ماشاءاللہ باتیں شافر میں, الدعاء سلاح المؤمن. جب کسی دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو ہتھیار کے ساتھ کیا جاتا ہے. جب حدیث طیبہ میں بالکل ڈکلیئر کر دیا گیا کہ دعا ایک ہتھیار ہے, مومن کا ہتھیار ہے, تو اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے. جو گفتگو کے دوران یہ بات جو ہے ذکر کی تھی کہ یقین جو ہے ہمیں پیدا کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یقین ہے کتنا؟ اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی, وہ دعا پڑھنے کے بعد جو حضور نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا, تو پھر ایک مسلمان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اب اس کے بعد مجھے یہ وائرس نہیں لگنا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر, کسی بیمار کو دیکھ کر اگر یہ پڑھ لیا جائے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعا کے اندر ایک چیز بہت قابل غور ہے جو گرامیٹیکل ہے, ایک دفعہ اور دوہرا دیجیے. الحمدللہ الذی, اگر سامنے مرد ہے جسے اگر ہم عیادت کرنے جا رہے ہیں تو عیادت کرتے ہوئے سامنے یا تو میل ہوگا یا فیمیل ہوگی. جب ہم عیادت کرنے, اگر کرونا وائرس سے کوئی متاثرہ شخص ہے یا سامنے موجود ہے, گھر میں فیملی کے کوئی ممبرز آ گئے, تو اگر ہم ان کو دیکھ کر پڑھتے ہیں, اگر مرد ہے تو ہم پڑھیں گے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک, اور اگر فیمیل ہے تو ہم پڑھیں گے مما ابتلاکی. اور اگر خبر آ جاتی ہے, جیسے ہم کبھی نیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سن رہے ہوتے ہیں کہ جرمنی میں اتنے سے, اچھا یہ بتائیے کہ بڑا اپنا اچھا پہلو کی نشاندہی کی. فرض کیجئے کہ ہم کسی ہاسپٹل میں, تو ظاہر ہے کرونا مریض سے قریب کسی کو جانے نہیں دیں گے, لیکن ٹی وی پر خبریں سنتے ہیں یا کسی کرونا پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, جی سر, تو کیا اس کو دیکھ کر ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ بالکل, ہم دیکھ کر جو سامنے آ گیا تو ہم اس کے یا تو ہمیں خبر جو ہے دی جا رہی ہوگی یا خبر سامنے سے آ رہی ہوگی. سامنے اگر مریض موجود ہے تو مما ابتلاکا یا مما ابتلاکی, اور اگر خبر سن رہے ہیں تو ہم کہیں مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. مجھے یاد آ رہا ہے امام اہل سنت ایک بہت بڑی شخصیت ہے بر صغیر کی, امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے, اور اس زمانے میں طاعون پھیل گیا بریلی. طاعون بھی جو انفیکشس ڈیزیز ہے, جسٹ لائک کرونا. بالکل, جس طرح کرونا جو ہے وہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے, ایک دوسرے سے لگتی ہے, جی سر, اسی طریقے طاعون بھی پھیلتا ہے. تو کم و بیش دونوں کا جو رجیم ہے, جو اسپریڈ ہونے کا, وہ ایک جیسا ہے. بالکل. تو بتائیے آپ ارشاد. تو امام احمد رضا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایک طاعون پھیلا, تو لوگوں نے آ کے آپ کو بتایا. اچھا, اس زمانے میں جب طاعون پھیلا تو بہت زیادہ جو ہے نا اموات وغیرہ بھی ہو رہی تھی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی کچھ اس طرح کے ڈیزیز ہوئے, گلا جو ہے آپ اس کے سوائلنگ آ گئی, ہاں, تو کیفیت پیدا ہوئی آپ کی. جی, تو آپ کے جو قریب میں جو بیٹھنے والے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا یہ شاید طاعون کا تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, مجھے نہیں ہو سکتا. یہ یقین جو ایک مرد کامل کی, ایک مرد مومن کی ہونی چاہیے. خالد بن ولید زہر پی کر بھی ماشاءاللہ مسکرا رہے تھے. تو یہ یقین تھا جو ہمیں اپنے اسلاف سے میسر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. تو جب آپ نے اتنے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی تو سامنے والوں نے پوچھا حضرت کیسے؟ کہا کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا, میرے نبی کی حدیث میں نے پڑھی کہ اگر کسی طاعون زدہ کو دیکھ کر یا کسی مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لی جائے تو زندگی بھر وہ مرض نہیں ہوگا. تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے مرتے دم تک طاعون نہیں ہوگا کیونکہ میں نے مریض کو دیکھ کر پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ کو ایک الٹی آئی اور خون کے کچھ جو ہے چیزیں نکلی, اور اس کے بعد آپ کا گلا بالکل کلیئر ہو گیا اور آپ جو ہے بعد میں صحت یاب ہو گئے. تو ایک یقین جب انسان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لی ہے, تو جتنے میرے ناظرین اور سامعین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اپنے اندر یقین پیدا کیجئے, اور یقین پیدا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے, مرتے دم تک انشاءاللہ کرونا وائرس نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب مفتی غلام دستگیر صاحب, اسی سوال کو لے کر میں آپ کی طرف آتا ہوں, مزید رہنمائی کیجئے. مفتی صاحب نے تو بتا دیا کہ جناب کہ کسی بیمار کو دیکھیں یا خبر بھی سن لے, ایون تب بھی اگر یہ دعا مانگ لی جائے
تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے صدقے میں آپ کو بیماری سے محفوظ فرمائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے لیکن اس بیماری سے موت نہیں آئے گی, میں جہاں تک سمجھا ہوں. صحیح ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو بہرحال بیماری لاحق ہوئی لیکن ایمان کا اتنا اعلیٰ معیار تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری کو دفع فرما دیا, رفع فرما دیا. تو اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے, اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا ایسی صورت میں ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی طاقت ایسی, حرارت ایسی عطا فرما دے اور ایمان کی کوئی ایسی اللہ شفا کی صورت میں دوائی دے دے کہ ہمارے سارے امراض ختم ہو جائیں؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا, بے شک, اور یہ ایمان والوں سے خطاب کیا. دیکھیں قرآن کے خطاب کرنے کے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ خود بھی عالم دین جانتے ہیں کہ دو کامن طریقے ہیں. یا تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس, بے شک, یا ایھا الذین آمنوا, بے شک. لیکن اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الناس نہیں فرمایا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. واہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اسلام کی کچھ بات مانو کچھ نہ مانو, اپنی منمانی مت چلاؤ. جو سا اسلام کا ہے ویسے تم وہی تمہارا انداز ہونا چاہیے, وہی کرنا چاہیے. اب ہم اسلامی تعلیمات کہیں قرآن میں یا ایھا المسلمون ہے نہیں, یا ایھا المسلمون تو نہیں آیا, یا ایھا الذین آمنوا ہے. لیکن تو میں ایک باریک سے نقطے کی جانب نشاندہی کر دوں. میں عام طور پر تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے کہ مسلم کون ہے, مومن کون ہے. پھر اللہ نے جواب دے دیا, دل میں ڈال دیا کہ جو اسلام میں داخل ہو جائے وہ مسلم ہے اور جس میں اسلام داخل ہو جائے وہ مومن ہے. کیا بات. میں ایک بات میں اور وضاحت کر دوں جی جی کہ ایمان اور اسلام, جی جی, یعنی جو مسلمان ہو, اسلام پر عمل کرے مسلمان, ایمان لائے تو مومن کہا جاتا ہے. بے شک. ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم, پورا اسلام داخل کر لو. اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ ہاں, جیسے ہم نماز جنازے کی دعا میں آخر میں پڑھتے ہیں نا, اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام, اللہ تو زندہ رکھنا تو اسلام پر زندہ رکھنا. سبحان اللہ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, سبحان اللہ. اور موت دینا تو ایمان پر دینا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اسلام اور ایمان میں؟ اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا, یعنی جو ظاہری اعمال, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, یہ سب اسلام ہے. جو لوگوں کو نظر آئے, جو ہم کرتے ہوئے نظر آئے, یہ اسلام ہے. کیا زبردست آپ نے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, اللہ اس کا یقین ہمارے دل میں ہو, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی. اب آپ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ دعا تعلیم فرمائی جو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں. دعا کیا تعلیم فرمائی؟ اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پر, کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں, واہ واہ واہ, روزے رکھتے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں, حج کرتے رہیں, زکاتیں دیتے رہیں صاحب نصاب ہونے پر. لیکن جب موت کا وقت آئے تو اس وقت نماز پڑھنے کی ہو سکتا ہمت نہ ہو سکتا پیسہ نہ ہو زکات دینے کے لیے, ہو سکتا طاقت نہ ہو حج کرنے کے لیے, لیکن مولا بس یہ جو یقین دل میں پیدا کیا ہے نا, اس کو ساتھ بس اس کو سلامت رکھنا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست تفہیم کیا آپ نے اس کی. تو یہ ہے ایمان اور اسلام. اور دعا کے انبیاء کرام علیہ السلام, جی جی جی, انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے ان سب کا نام مسلمان رکھا تھا. واہ, سبحان اللہ. خیر, دعا کی طرف ہم آ جاتے ہیں. تو اسلام ایک جو ہے کامل مذہب ہے, کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. جہاں تک دعا کا تعلق ہے, شاید یہ سوال آپ کر رہے تھے کہ دعا ہم جو کرتے ہیں, ایک تو دعا بتائی تھی آپ نے کہ اگر کسی کو مرض لاحق ہو جائے اور اسے دیکھ لیا جائے یا اس کے متعلق سن لیا جائے تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک, بھی یہ دعا پڑھ لی جائے. جی جی. لیکن اگر کسی کو مرض لاحق ہو جائے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرض سے اسے نجات عطا فرما دے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں. جب کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار دعائیں ہیں. ایک وظیفہ ایوب علیہ السلام کی,
جی جی دعا ربی ایوب انی علیہ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین. بے شک. اسی طرح وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ مبارک کلمات ہیں قرآن کی آیات شفا بھی ہے نا. جی آیات شفا بھی ہیں، 7 آیات شفا 7 آیات شفا وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. سورہ فاتحہ بھی خود حدیث اگر مبارکہ ایسا میں ہو مفتیان کرام آپ سے ہی درخواست کروں گا، میں خود بھی میرے ذہن میں نکتہ آیا کہ ہم بہت ساری آیات شفا چھپوا کر اور بالکل اگر کچھ لوگوں کو ڈاکٹرز کو دے دیں کہ مریضوں کو دے دیں، اس لیے کہ کرونا کے پیشنٹ اتنے کوئی وہ نہیں ہوتے، خدا نہ خاصا کوئی شوق میں چلا گیا، کوئی کسی طریقے سے بالکل جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہوش میں ہوتے ہی نزلے ٹائپ کی ایک بیماری ہے. اگر کسی کے لنگس افیکٹڈ ہے بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کوما میں یا انکانشیس ہو سکتا ہے. تو وہ جب کانشیس کی حالت میں اگر وہ دعائیں پڑھ لیں تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا. دیکھیں دعا جو ہے نا ایک ڈھارس ہے، سبحان اللہ، بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. اللہ سے جڑ جاتا ہے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، یہ ہاتھ حدیث مبارکہ میں جب میرا بندہ مجھے کہتا ہے یا اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو میں فرماتا ہوں یا عبدی، واہ 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 واہ، 2 مرتبہ فرماتا ہوں. یعنی سبحان بندہ اللہ. کہہ رہا ہے ایک مرتبہ سبحان اور اللہ. رب فرما رہا ہے یا عبدی، اے بندے میں حاضر لبیک یا عبدی. فذکرونی اذکرکم فرض کرو. تشریح کر دی. بالکل سبحان اللہ. ایسے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ لیکن وہ سننا چاہتا ہے ادعونی استجب لکم، سبحان اے اللہ. بندے مجھ سے مانگ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب دنیا کا کوئی بھی شخص ہوگا نا، اچھا وہ بن مانگے بھی دیتا ہے، کیا وہ بن مانگے بھی دیتا ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص ہوگا اس سے ہم اول تو مانگیں گے نہیں، مانگیں گے تو یہ 70 خدشات ہمارے ذہن میں ہوں گے اور اس کو برا لگ جائے گا. ایک بار دے بھی دیا، جیسے ابھی راشن میں حال ہو رہا ہے اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو ویلفیئر سے تعلق ہے تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا راشن دے رہے ہیں کس قدر ذلیل کر رہے ہیں. اچھا وہ رب راشن کیسا کے معاملے میں میرا ایک بچہ ہے عارف طیبی، اس نے ایک شعر کہا کہ خوددار میرے شہر کا فاقے سے مر گیا، خوددار میرے شہر کا فاقے سے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا تصویر دیکھ کے ڈر گیا. اب دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالی پوری رات بندہ گناہ کرے نا، وہ ایسا کریم ہے، اس کا پردہ بھی رکھے گا، صبح اٹھے گا نا ٹیبل پہ ناشتہ سجا ہوا ہوگا، سبحان اللہ، اور روزی دے گا، سبحان اللہ، صبح مارکیٹ میں جائے گا اس کو روزگار ملے گا. بے شک، وہ ایسا کریم ہے، وہ اپنے بندے کو سننا چاہتا ہے سبحان کہ اللہ. بندہ مجھ سے. میں یہاں پہ آپ نے چونکہ روزی کا ذکر کیا، ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کرونا نے ایک تصور کو اور جو ہے نا واضح کر دیا ہے، روزی اور روزگار کو علیحدہ کر دیا. روزگار بند ہے لیکن روزی پھر بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. دوبارہ کہیے اس کو. ہاں کہ روزگار اور روزی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے. پوری دنیا کا روزگار بند ہے لیکن روزی پھر بھی اللہ عطا فرما رہا ہے. سب کو مل رہی. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت آبادی بڑھ گئی ہے، جی جی جی، لہٰذا اس کی آبادی کم کرو. میں تو پچھلے 20 سالوں سے انگلش موویز ہے تو اس میں آبادی گھٹانے کے لیے کہ دنیا کی آبادی ختم کر دی گئی، یہ وائرس آ گئی آگے، یہ پلاننگ ان کے ذہن میں بہت پہلے سے چل رہی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا نہیں دیا کہ پوری دنیا بند ہے لیکن اللہ کا رزق پھر بھی بچ رہا ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنا تعلق عبد الرزاق سے نہیں رزاق سے جوڑو. سبحان اللہ. تم عبد الرزاق سے جڑ رہے تھے تو عبد الرزاق تو بند پڑا ہے، اس کا تو کاروبار بند پڑا ہے، لیکن رزاق پھر بھی آج رزق عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے انہوں نے بڑا خوبصورت کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ لکھا. بغداد میں جب قحط پڑا تو ایک جو ہے وہ غلام بڑے اٹکیلیاں مارتا ہوا جو ہے وہ بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. تو لوگوں نے دیکھا، کہا کہ ہم سب فاقوں سے مر رہے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت انداز میں ایسے جا رہا ہے. اس کو روک کر پوچھا بھائی تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشانی؟ کہا مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ میرا جو آقا ہے نا اس کے غلے کے گودام بھرے ہوئے ہیں تو مجھے اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ میں ڈروں. تو داتا صاحب وہاں اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کو اپنے رب پر اسی طرح اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جس کا بندہ ہوں اس کے خزانے تو بہت بڑے پڑے. سبحان اللہ، کیا بات. لہٰذا اس یعنی موجودہ جو لاک ڈاؤن میں جو لوگ ابھی اضطرابی کیفیت کا شکار ہیں کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بھرے ہیں خزانے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان کی، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، لیکن کیا غفور کسی کافر کے لیے؟ نہیں، کسی کافر کو نہیں بخشے گا، مشرک کو نہیں بخشے گا. قہار ہے، مومن پر نہیں ہے.
مومن بنے. لیکن رزاق ہے تو سب کے لیے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایک چونٹی کے لیے بھی وہ رزاق ہے. سبحان اللہ. تو یہ یقین, اعتماد, بھروسہ. اور سر یہاں پہ مفتی صاحب ایک لفظ ہے جو حضور کے جو اللہ کے جو صفاتی نام ہے اس میں رب, جو لفظ رب کا تکرار بہت دفعہ ہم نے کی, تو ایک بہت ہی جو ہے قابل غور نکتہ ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. بے شک. جب قرآن کریم کا اختتام ہو رہا ہے قل اعوذ برب الناس, اب آپ دیکھیں ان دونوں کو سامنے رکھیں. ابتدائی صورت کے اندر بھی اللہ نے اپنے تعارف میں رب وہ بیان فرمایا, اور اختتام صورت میں بھی اللہ نے فرمایا رب. اسی طرح جب اللہ نے عالم ارواح میں جب ہمارا جو تعلق جو ہے بیان فرمایا تو کہا الستو بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, وہاں بھی اللہ نے صفت ربوبیت کا اظہار فرمایا. ہم قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ کیا فرمایا مر ربک, تیرا رب کون ہے. اب ان تمام چاروں باتوں کو سامنے رکھیں. عالم ارواح میں تھے تب بھی اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب, سورہ فاتحہ میں تعارف کروایا رب, اختتام صورت میں فرمایا رب, قبر میں چلے گئے رب. یہ ایسی صفت رب میں ہے کیا کہ اللہ ہر جگہ یہ فرماتا ہے رب. بات دراصل یہ ہے کہ رب کہتے اس کو ہیں جو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو اسٹیپ بائی اسٹیپ, وہ ذات جو اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچا دے, پرورش کرتے ہوئے. سبحان اللہ. تو جو پالن ہار ہوتا ہے, جو پروردگار ہوتا ہے, جو یعنی کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اسے پتا ہو, رب کو یہ پتا ہوتا ہے, جو رب ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ اس بندے کو کیا چاہیے, اس کا اختیار بھی اس کے اندر ہوگا, اور پھر وہ رحمت بھی کرتا ہوگا. اگر رحمت نہ کرے تو وہ کسی کبھی بھی اس کو غذا نہیں دے گا. تو ربوبیت کی جو صفت ہے اس کے اندر اللہ کی تمام صفات جو ہیں اس کی جامع ہے یہ صفت. تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ اپنے صفات میں اس کو مقدم فرمایا, کہا کہ رب العالمین ہے وہ. چلیں اچھا مفتی صاحب, میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ احتیاط اور اسلام کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں یا دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں؟ میں وہی بات کر رہا تھا, لیکن پھر وہ ایمان اور اسلام کا فرق کے حوالے سے بات نکل پڑی کہ اسلام نے فرمایا, اسلام حکم قرآن نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. دیکھیں اس وقت بالکل آپ نے جیسے شروع میں فرمایا کہ ایک جنگ لگ گئی ہے کہ کورونا کا کوئی مقابلہ مذہب سے ہو رہا ہے. جی ہاں. حالانکہ یہ انتہائی غلط سوچ ہے, انتہائی غلط بات ہے. ہم احتیاط کی طرف دیکھیں تو رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث طیبہ بے شمار ہے, بخاری مسلم بھری پڑی ہیں کہ جب طاعون پھیلا, سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ایک شخص کہیں سے معافی چاہتا ہوں, تو ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا بیعت کرنے کے لیے, اس علاقے میں طاعون پھیل گیا. اللہ اکبر. اب رسول اللہ کون ہے؟ رحمت للعالمین. رحمت للعالمین, بے شک, جن کے قدموں کی خاک شفا ہے. بالکل. لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا, کہا تمہاری بیعت کر لی گئی ہے, وہیں رہو. اور خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے احتیاط بتائیں, فرمایا کہ جب طاعون پھیل جائے تو جو وہاں ہو وہ وہاں سے باہر نہ نکلے, اور جو باہر ہو وہ وہاں نہ جائے جب وبا پھیل جائے, وبا کا زمانہ ہو. اور ایک بات آج اس پلیٹ فارم سے میں اپنے ناظرین کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اس کا ایک ہی حل ہے, سوشل ڈسٹینسنگ, یہ وہ سب آپ احتیاطیں کریں, لیکن یہ ناممکن سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بھی گاڑی کی چابی بھی چھوتے ہیں, باہر گاڑی روڈ پہ بھی کھڑی ہوتی ہے, اس کے ہینڈل کو پکڑیں گے, اسٹیئرنگ کو پکڑیں گے, اور نہ جانے کتنا موبائل دن میں 70 مرتبہ ادھر ادھر ہاتھ لگتے ہیں. اس کا انسان بچنا ناممکن ہے کہ انسان ٹچ سے بچے, ناممکن سی بات ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع. سبحان اللہ. سن 470 سن ہجری میں علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے, 470 سن ہجری میں وبا پھیل گئی, اور اتنی وبا پھیلی کہ لوگ مرنے لگے, جانور تک ہلاک ہو گئے, جنگلی جانور, جنگلوں میں آگ لگ گئی. تو اس وقت لوگوں نے کہا, اور بادشاہ وقت نے کہا کہ اس وقت اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے وبا ختم ہو جائے گی. تو لوگوں نے کیا کیا, مسجدیں کھول دی, اور فیملی کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ لوگ مسجد میں آ گئے, سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے. علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ وہ 3 دن تک مسجد میں رہے, 3 دن بعد اللہ نے وبا کو ختم فرمایا. سبحان اللہ. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب تاثر پیدا کر دیا گیا ہے کہ اسلام ورسز کرونا یا ریلیجن ورسز کرونا. آپ یقین جانیے کہ سائنس سے ہم نے پوچھ لیا, جگہ جگہ پوچھا ہے, آکسفورڈ بھی پوچھا, ہارورڈ بھی پوچھا, ہم نے کینیڈا بھی پوچھا, امریکہ بھی پوچھا, چائنا بھی پوچھا, جاپان بھی پوچھا, ساری تعلیم گاہوں سے پوچھا, ریسرچ سینٹر سے پوچھا, کرونا کا علاج ہے.
جواب آتا ندارت، کوئی علاج نہیں ہے. تو میں کچھ دیر کے لیے کہتا ہوں خدارہ اسلام سے بھی پوچھ لو، کیا اسلام کے پاس علاج ہے؟ انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے آنے کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب مفتیان کرام سے بھی لیں گے، اور میں خود بھی گوش گزار کروں گا کہ اسلام کے پاس اس کا علاج ہے. اسلام نے 14 صدیاں قبل اس کا علاج بتا دیا تھا. آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش تو ضرور کیجئے. تو ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. سحری کا انشاءاللہ وقفہ ہے، اور آپ بھی دسترخوان پر ہوں گے. سحری کے بعد ہم بھی دسترخوان پر ہوں گے، اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ آقا کی سنت کے مطابق سحری کریں اور اجر پائیں اللہ کی بارگاہ سے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا. مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. ڈیئر ناظرین اکرام، ویلکم بیک ان آر سحری نشریات نور سحر. اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دسترخوان سجا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت ضیافت کا اہتمام کیا ہے میٹرو ون ٹی وی نے. اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، کھانا تناول کیا جا رہا ہے. یقیناً آپ بھی سحری کا اہتمام کر رہے ہوں گے. رمضان کی خاص برکت ہے کہ یوں تو اس پہر عام طور پر انسان خواب غفلت کا شکار ہوتا ہے، فجر میں بھی بہت مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن یہ رمضان کی خاص برکت ہے اور رحمت ہے کہ ہم صبح سویرے صادق سے بہت پہلے اٹھ جاتے ہیں. بہنیں کچن میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور بڑے تو بڑے بچے بھی اٹھ جاتے ہیں. نہ اٹھایا جائے تو روتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں ہمیں کیوں نہیں اٹھایا گیا. تو سحری میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اور والدین انہیں مفتی صاحب ایک روزہ کی اصطلاح ہے کہ طوطی روزہ، چڑی روزہ، یہ تم رکھ لو، تو بچوں کو مطمئن کیا جاتا ہے. تو ہاں، تو یہ کیا روزہ ہوتا ہے؟ بچے ایسا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ روزہ کو پیٹ کا روزہ ہو. روزہ تو روزہ ہی ہے. نہیں، وہ مقصد وہ جو نابالغ بچہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتح و رضوی شریف میں لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ اگر ضد کرے تو اس کو روزہ رکھوا دیا جائے. وہ صاحب آپ کھانا کھائیے، جب وہ گفتگو کریں گے آپ کھانا کھائیں. جی ہاں بالکل، آپ اپنی سحری کمپلیٹ کیے. جی صاحب، تو اس کو روزہ رکھوا دیا جائے. لیکن جب ظاہر سی بات ہے روزے کی، چاہے سردیوں میں، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ہم نے روزے رکھے ہیں. جی جی جی، وہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا جب فل سردیوں میں روزے آتے تھے. جی جی ماشاءاللہ. تو آپ وہ کھانا بھی تناول فرمائیں. جی میں کھا رہا ہوں. جی جی، تو روزے ہم نے رکھے ہیں، لیکن روزہ پھر بھی روزہ ہوتا ہے. ایک پانی کا قطرہ حلق میں نہ اترے، کلی کرتے ہوئے احتیاط کریں. لیکن بچہ سب احتیاطیں نہیں کر پائے گا. حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ اگر بچہ، چھوٹا بچہ کھانے کو بھی مانگے تو اس کو دے دیا جائے، لیکن روزہ رکھوایا جائے تاکہ اس کو پریکٹس ہو. اچھا، اس میں ضمناً یہ سوال ہے کہ ایسا نابالغ بچہ جس نے ضد میں یا شوق میں رکھ لیا، لیکن اب اگر اس نے کسی عذر کی بنا پر بھوک اور پیاس زیادہ لگ گئی اور والدین نے کہا کہ نہیں اتنی دیر کا ہی روزہ ہے تم یہ کھانا کھا لو، تو کیا ایسی صورت میں نابالغ بچہ اس پہ پلنٹی ہوگی، کفارہ ہوگا؟ نہیں، ایسا مکلف نہیں ہے. جی ہاں. دیکھیں، بے وضو شخص اگر بے دھلا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے. جی ہاں. لیکن یہی بچہ ہو اور بے دھلا ہاتھ وہ پانی میں ڈال دے تو پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مکلف نہیں ہے. مکلف مطلب ذرا آسان لفظوں میں بچہ چونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا، شریعت کی پابندیاں اس پر ابھی لاگو نہیں، ابھی اس پر لازم نہیں ہے. مقصد ہے کہ بچوں کو شوق سے اثر مغرب کا یا چڑی روزہ تھوڑی دیر کا یہ اس طرح رکھوا دیں، اس لیے کہ یہ ایک عنوان ہے جس کی وجہ سے والدین بچوں کو آہستہ آہستہ روزوں کی طرف لاتے ہیں. اسی طرح اور میں نے اکثر یہ دیکھا فیملیز کے اندر چھوٹے بچے روتے ہیں کہ مجھے سحری میں کیوں نہیں اٹھایا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا.
تو یہ ذوق اور شوق ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں. بعض بچے بولتے ہیں کہ وہ ہمارا 1 ڈاڑھ کا روزہ ہے، جی ہاں، اس ڈاڑھ سے ہم نہیں کھائیں گے، اس ڈاڑھ سے کھائیں گے. تو مراد یہی ہوتا ہے. عادت اگر ڈالنے کے لیے اس طرح کیا جائے تو یعنی جب مکلف ہے ہی نہیں، شریعت نے پابندی نہیں کیا، تو عادت ڈالنے کے لیے اس طرح کرنا میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، کیونکہ شریعت پابندی نہیں کر رہی ہے ان کو، تو پھر عادت تو ڈلی ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ سحری کا ہم جو اتنا اہتمام کرتے ہیں اور شوق سے سحری کھاتے ہیں، تو اس کے فضائل کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو سحری کے فضائل اگر تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بیان کر دیں. دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو آدھی رات کو کھانا کھاتی ہو، اور یعنی کہ یہ ایک بہت قابل غور نکتہ ہے. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے 12 بجے 11 بجے 10 بجے، جتنی بھی اقوام دنیا میں رہتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی 3 بجے اٹھ کر، یعنی سو کر اٹھ کر 3 بجے 2:30 بجے 4 بجے کھانا نہیں کھاتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹیشو پیپر دے دیجیے گا بھائی. اسی طرح دن میں ہم کھانا نہیں کھاتے، اور پھر ہم افطار کے وقت کھانا کھاتے ہیں. 2 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک سحر میں اور افطار میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سب سے پہلے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا سحری کرو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی سبحان اللہ. تو اس میں برکت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس میں، اللہ کے رسول نے فرمایا برکت ہے. تو ایک اور بہت قابل غور نقطہ جو اس میں جو پنہا ہے وہ یہ کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے مرضی کے مطابق جب وہ کہے کھانا کھانا ہے تو اس وقت ہمیں کھانا کھانا ہے. سبحان اللہ. ورنہ دنیا میں کوئی قوم ایسی ہے ہی نہیں کہ جو رات میں اٹھ کر کھانا کھائے. تو ہم اٹھ کر ابھی جو ماشاءاللہ ہمارے ناظرین جو بھی کھانا کھا رہے ہیں یا سحری کر رہے ہیں، یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی جس طرح تم آج اٹھ کر اللہ کے حکم کی پاسداری کر رہے ہو، تو رمضان جانے کے بعد بھی اسی طرح اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے رہے. بستر چھوڑ کے مصلی پر نظر آؤ. مصلی پر نظر آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس میں سحری کے متعلق مجھے یاد آ رہا ہے، حدیث مبارک پڑھی کہ جب کوئی سحری کرتا ہے تو جنت کی حوریں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. جی حدیث پاک میں ہے کہ سحری کھاؤ، سحری کھاؤ، اللہ نے اس میں برکت رکھی. سبحان اللہ. اچھا، ابھی برکت کا مفہوم بہت وسیع ہے. آپ کے جسم میں برکت ہوگی، بے شک، نظام ہضم درست ہو جائے گا، جی جی جی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، جی جی جی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، ماشاءاللہ، آپ کے گھر میں برکت ہوگی. واہ. دن میں ہو سکتا ہے انسان کام کا بھی مصروف ہو اور بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ وہ کھانا نہ کھا سکے، لیکن سحری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ گھر میں موجود ہوتا ہے. خیر ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے تو ابھی تو سبھی گھر کے اندر ہیں، لیکن جب یہ زمانہ نہیں تھا تو سحری کا وقت ایسا آتا ہے کہ ہر بندہ گھر میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے سحری کھانی چاہیے. اور سحری سے مراد آپ کے بھی ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو بھائی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ضرور. میں تو ایک ہی سوال کر سکتا ہوں، سحری کیسی ہے؟ ماشاءاللہ سحری ماشاءاللہ شراز بھائی نے سوال پوچھا سحری کیسی ہے. سحری ماشاءاللہ بہت لذیذ ہے اور بہت ذائقے دار ہے. اس میں 2 لذتیں، الحمدللہ، ایک لذت تو کھانے کی اور ایک لذت کھلانے کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کے دسترخوان کو وسعت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. کیونکہ اچھا، میں نے یہ اکثر یہ دیکھا ہے کہ حدیث مبارک کی کہ اس مہینے میں اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. تو میں ایک دفعہ ٹریولنگ کر رہا تھا تو لمبی فلائٹ تھی، تو اس نے کھانا سرو کیا ایئر ہوسٹس نے. تو میں نے کہا کہ نہیں، آئی ایم ان دا فاسٹنگ، میں روزے سے ہوں. اس نے بولا کہ از اٹ ناٹ دا سیم منتھ ان وچ دا مسلم ہیو لاٹ آف فوڈ ان دیئر دسترخوانس اینڈ ایٹسٹرا اینڈ ڈائننگ ٹیبلس. میں نے بولا یس اٹ از دا سیم منتھ. بولی یہ وہ مہینہ تو نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کے دسترخوان پہ بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے. تو میں بالکل یہ وہی مہینہ، اس مہینے میں اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اب پوچھنا یہ تھا کہ ہم سحر اور افطار میں اتنی تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اور خاص طور پہ افطار میں، تو کیا اس سے سنت کے مطابق ہم یہ کر رہے ہیں کہ یا سنت کے خلاف کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو خیر آپ کو طبیب زیادہ بہتر بتا پائیں گے، لیکن چونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، لیکن جو طبیبوں سے سنا ہے کہ یہ انتہائی نقصان دہ ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا جو طریقہ افطار ہے وہ پانی سے ہے، کھجور سے ہے. سبحان اللہ. ہاں فروٹس وغیرہ آپ کھائیں، لیکن تلی ہوئی چیزیں بھی کھا لیں، لیکن بہت زیادہ نہیں. آپ نے طبیب کی بات کہی تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم، نظام ہاضمہ، اگر 10 گرام 1 گرام کا 10واں حصہ بھی
اگر منہ میں ڈال دیا جائے تو پورے کا پورا سسٹم آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا رکھا ہوا منہ میں پانی آ جاتا ہے, کھانے کا ذکر آیا منہ میں پانی آ گیا, واٹ از دس؟ اس کا مطلب ہے نظام ہاضمہ ایکٹیو ہو گیا. یہ منہ میں تھوک یا سلائیوا جو آتا ہے یہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ فوڈ آنے والا, یہ میسج جاتا ہے کہ تمہارے منہ میں کوئی کھانا آنے والا, لہٰذا منہ کو چکنا کر لو. منہ کو بیماریوں سے اور اس سے کھانے کے ضرر اثرات سے بچانے. یہ میوکس ممبرین ہے نا, بہت چھوٹی سی پتلی سی ممبرین ہے, زخمی نہ ہو جائے تو منہ میں لعاب آ جاتا ہے جسے سلائیوا کہا جاتا ہے. یہ صرف اس میں نہیں آتا, یہ اسٹومک کے بھی جوسز ریلیز ہو جاتے ہیں. ہمارا پینکریاز جو ہمارا لبلبا ہے اس کے بھی جوسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے لیور کے بائلز کے جوسز ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اتنے سے حصے سے. تو پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہمارا لیور جو ہے یہ ایک باڈی کی کیمیکل فیکٹری ہے. اس کے کم از کم 15 فنکشنز ہیں. عام طور پر ہم نے سمجھا ہے کہ صرف نظام ہاضمہ کا ایک عضو ہے اور جسم کو غذا کو جزو بدن بناتا ہے, جزو خون بناتا ہے. یہ تو اس کا ہے, بائلوروبینز کے ذریعے اپنی بائلز کے ذریعے تو کام کرتا ہے, لیکن اس کا سب سے اہم فنکشن ہے آج کے دور میں امیونٹی بڑھانا, امیون پاور کو بڑھانا, قوت. آپ سنیں نا جگہ یا قوت مدافعت کو بڑھائیں, کیسے بڑھائیں؟ تو میں ناظرین کرام کو آج کی اس نشست میں 2 نسخے بتانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اعتدال کے ساتھ سحر کیجئے, اعتدال کے ساتھ افطار کیجئے. اعدلوا هو اقرب للتقوی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اب اعتدال کی صورت کیا ہے کہ آپ حضور کی سنت کو اپنا لیجئے. ہوتا کیا ہے کہ ہم افطار کے اندر اب آپ یہ دیکھیے کہ 14 گھنٹے کا روزہ ہے آج کل جی. 8 گھنٹے تک ہماری غذا تقریباً 4 گھنٹے ہمارے اسٹومک میں رہی, اس کے بعد ہماری ڈیوڈینم جو اس کا اوپر پارٹ ہے اس میں رہی, اس کے بعد پھر گھومتی گھماتی تقریباً 24 گھنٹے میں ریکٹم میں آ جاتی ہے, وہ انسان کو قضاء حاجت محسوس ہو جاتی ہے. لیکن یہ پوری خوراک کا جو پروسیس ہے گرائنڈ کرنے کا, اس میں ایسے سارے جوسز ریلیز کرنے کے 8 گھنٹے ہیں. 8 سے 10 گھنٹے ہمارا باڈی کا سسٹم کھانے کے بعد فنکشن میں رہتا ہے. اس کے بعد کم از کم 4 گھنٹے کا وقفہ مل گیا ہے. کسی چوکیدار کو 24 گھنٹے دروازے پر کھڑا رکھے تو تھوڑے دن کے بعد وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. تو یہ 24 گھنٹے مستقل ہمارا فنکشن رہتا ہے. اللہ نے روزے عطا کر دیے 1 مہینے کے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو لیور ہے, جگر ہے, اس کو کم از کم 4 گھنٹے کا وقفہ مل گیا. ہمارے اسٹمک کو ریسٹ مل گیا, ہمارے سارے جوسز ریلیزنگ سینٹر کو ریسٹ مل گیا. نتیجہ کیا نکلتا, اب جگر کے پاس جب یہ وقفہ آ گیا تو اب جگر کو کھانے کا کوئی معاملہ نہیں کہ تحلیل شدہ غذا اور غیر تحلیل شدہ غذا ان میں موازنہ کرنا, یہ سارے کام کرتا رہتا ہے. لیکن وقفہ مل گیا, اب یہ کیا کرے گا, اب یہ آپ کو IgE آپ کی بنائے گا, IgE بنائے گا, آپ کی امیونو گلوبولین بنائے گا, جو کہ آپ کو جراثیم کے خلاف لڑنے کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار ہے. دیکھیے ہمارے خون کے اندر بہت ساری چیزیں, وائٹ بلڈ سیلز ہیں جو سفید ذرے ہیں, پھر ہمارا لمفیٹک سسٹم ہے, ہمارا پلیٹیلیٹس ہے, جس طرح آپ نے ڈینگی میں پلیٹیلیٹس کم ہو رہے ہیں. یہ سارے ہتھیار جو ہے کون بناتا ہے, یہ لیور, یہ کیمیکل فیکٹری. ہمارا خون تو ہماری بونز میں بنتا ہے, جی جی بالکل, لارج بونز کے اندر سے خون کے ذرات بنتے ہیں, لیکن یہ جگر جو ہے یہ ان ساری چیزوں کی بھی نگرانی کرتا ہے. اب جب سال کے اندر 1 مہینہ اس کو ریسٹ مل گیا, ایک تو یہ کہ یہ پوری طریقے سے دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, دوسرا ہے کہ قوت مدافعت بڑھاتا ہے. تو روزہ رکھیے اور امیون پاور کو اسٹرانگ کر لیجیے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ نے وائرس دیا تو رمضان بھی دے دیا. کیا بات ہے کہ اگر تمہیں وائرس دیا ہے تو بچنے کے لیے رمضان دے دیا ہے. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان تمام امیون سسٹم کو بھی سمجھنا چاہیں, روزوں کو سمجھنا, تو اہل علم سے جو ہے مشاورت ضروری ہے. بالکل مشاورت ضروری ہے. چونکہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے اور نیم ملا جو ہے خطرہ ایمان ہوتا ہے, اور نیم حکام خطرہ عوام بھی ہوتا ہے. یہ نئی اصطلاح, یہ زبردست آپ نے ایڈ کیا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ بھائی ہماری طب ہماری فیلڈ نہیں ہے. جیسے آپ نے جو وضاحت کی بڑے پیارے انداز کے اندر, اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیں آپ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ, آگے چل کے سیری میں انشاءاللہ یہ جو روزے کے فوائد ہیں نا, یہ انشاءاللہ اسی دسترخوان پہ روزانہ ڈسکس کریں گے. حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ کیا ہے کہ کھانا کھانے بیٹھو پہلے پانی پیو. سبحان اللہ. بتایا نا کہ لعاب پیدا ہوتا ہے اور یہ جا کے کتنا سسٹم میں کام کرتا ہے. بالکل سب کو خبردار کرتا ہے کہ اب غذا اترنے والی ہے. بے شک. تو حضور کی تعلیمات یہ ہے کہ کھانا کھاؤ پہلے دسترخوان پر پانی پیو. اس کی وجہ بھی بتا دوں آپ کو. اچھا دیکھیں
آپ نے فرمایا 2 سنتیں اس میں کہ 3 سانس میں پیو جی اور بیٹھ کر پیو. بیٹھ کر پیو. اگر آپ کھڑے ہو کر پیئیں گے اور آپ کا اسٹمک خالی ہے تو اسٹمک ایک دم سے پوری طریقے سے بھرے گا اور وہ جا کر ہٹ کرے گا آپ کے یا تو جگر کو یا پھر آپ کے پینکریاس کو، جس کی وجہ سے آپ کو السر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہا بیٹھ کر پیو. جب آپ بیٹھ کر پیئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اسٹمک کے اندر جگہ جو ہے وہ پوری طریقے سے پھیل جائے گا اور پانی کو ایبزارب کر سکتا ہے. اور دوسری احتیاط بتائی کہ 3 سانس میں پیو. صحیح. پہلا سانس گھونٹ چھوٹا لو، صحیح، اور اس کے بعد جو ہے آپ 3 سانس میں پانی پیو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے پورا گلاس ایک دفعہ ڈال دیا تب بھی آپ کا اسٹمک ہٹ ہو سکتا ہے، تب بھی آپ کو السر ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. تو آپ 3 سانس میں پیئیں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ پیپٹک السر سے اور گیسٹرک السر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. واہ 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 واہ. تو یہ یعنی کہ حضور کے سنت میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہمارے باڈی کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہیں. بے شک. میرا تو یہ موضوع رہا ہے چونکہ میرا یہ شوق تھا کہ میں طب اور میڈیکل سائنس اور اسلام کو کروں، تو اس سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کرتا رہتا ہوں. تو اور پھر ذہنی فکر کے ساتھ بھی اگر سوچیں قرآن کو تو انشاءاللہ اسی دسترخوان پہ ہم بتائیں گے قرآن میں سب سے بڑھ کر اگر میڈیکل سائنس ملتی ہے تو قرآن میں ملتی ہے انشاءاللہ. تو ناظرین کرام اسی بات پر انشاءاللہ ایک بریک کی طرف ہم چل رہے ہیں. افطاری یقیناً آپ کی بھی اختتام پذیر ہوگی، ہم نے بھی سیر حاصل افطار میں سیری کی بات کروں. معذرت خواہوں چونکہ اب تک تو افطار ٹرانسمیشن کر رہے تھے، آج پہلا دن ہے سیری ٹرانسمیشن کا، تو اگر کوئی صاحب ہو جائے اس لیے کہ زبان پھسل جاتی ہے اور جب کھا رہے ہو تو چکنائی منہ میں تو زیادہ پھسل جاتی ہے، اور کھانا اچھا ہو تو پھر اور زیادہ زبان بھی پھسلتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیٹ بھی پھسل جاتا ہے. تو اپنے پیٹ کو بھی قابو میں رکھیے، دسترخوان پر پیٹ کو قابو میں رکھیے، کسی گھر میں جائیں تو آنکھوں کو قابو رکھیے، کسی محفل میں جائیں تو زبان کو قابو رکھیے. اسی بات پہ ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر حاضر خدمت. رمضان الکریم مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا. رمضان الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی نورانی بزم نور سحر میں میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے شہروں میں رہنے والے، پاکستان کے دیہاتوں میں، قصبوں میں، شرق تا غرب جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان اور پھر سحری کی جملہ برکات سے اللہ انہیں حصہ وافر عطا فرمائے. اس دعا کے بعد میں مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں، اور میں وقفے سے پہلے، سحری کے وقفے سے پہلے میں ایک سوال کی طرف جا رہا تھا کہ اسلام نے احتیاطی تدابیر جو بتائی ہیں، مفتی غلام دستگیر صاحب نے اس پر روشنی ڈالی. عام طور پر اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، جس طرح بدقسمتی سے میڈیا بھی کہا جائے کہ ایمان کی طاقت سے لڑ رہے ہیں جی، اور وہ انفیکٹ ہو گئے. کچھ جو ہے وہ میڈیکل کی طاقت تو ہے نہیں، تو اب انہوں نے ایمان کی طاقت کو بھی ہدف تنقید بنا دیا. تو زائرین گئے تھے، ان کے متعلق بھی کہا گیا، تبلیغی بھائی ہمارے تھے ان کے متعلق بھی کہا گیا کہ جی ایمان کی طاقت کے لیے گئے تھے اور وہ انفیکٹ ہو کر آ گئے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اسلام نے احتیاطی تدابیر نہیں بتائی ہیں؟ کیا دین اسلام میں احتیاط نہیں ہے، یا ایسا ہے کہ جہاں جاؤ چھلانگ لگا دو کسی بھی کنویں کے اندر؟ کیا اسلام ایسا مذہب ہے جس طرح پورٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی جانب رہنمائی فرمائیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بیمار ہے، وہ جو صحت مند ہے، وہ بیماروں سے جا کے ملاقات نہ کرے. اللہ اکبر. اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب نہیں ہے، اس نے تو خودکشی کو حرام قرار دیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے آپ خودکشی نہ کریں، اپنے جان کو جو اللہ نے امانت کے طور پہ دیا آپ اسے ہلاک نہ کریں. لیکن یہاں پر ایک جو بات ہمارے یہاں جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ حدیث طیبہ العدوہ والی کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ بھائی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو اس پہ بڑا کلام کیا لوگوں نے. اس میں ہمیں عوام الناس کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو بیماری ہوتی ہے، جیسے ایک بخار ہے، کسی شخص کو بخار ہو جائے، اب آپ برابر میں جا کر بیٹھ جائیں اس کے، تو بخار والے کے برابر میں بیٹھنے سے بخار تو نہیں ہوگا، تو
وہ جو بیماری ہے، بیماری جو یعنی کہ اپنے ذات کے اندر جو بیماری ہوتی ہے وہ متعدی نہیں ہوتی ہے، لیکن وائرس جو ہے اس وقت جو موضوع بحث ہے وائرس، تو وائرس تو مقصد یہ کہ بیماری جو ہے اٹ سیلف بیمار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اللہ چاہے تو کسی کو بیمار کر سکتا ہے. اور وہ اگر جیسے بیماری جیسے ابھی ہم ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس ہے، وائرس ہاتھ سے، یہ بڑا انا پرست وائرس ہے، یہ آپ کے گھر خود نہیں آئے گا، آپ اسے خود لے کر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، تو آپ احتیاط کریں. یہ آپ نے انا پرست کا صحیح نام دیا. یہ بڑا انا پرست ہے، اس کے ایگو بہت زیادہ ہے. ابھی تک تو ہم نے کووڈ یا کرونا سنا تھا، اب اس کا ایک اور نام آ گیا. جی جی، اس کے ایگو بہت زیادہ ہے، یہ خود نہیں آ رہا گھر چل کر، اسے لے کر آیا جا رہا ہے. تو بہرحال جو ہے جو اوائڈ کرنے کی چیزیں ہیں، اچھا لے کر کوئی نہیں آنا چاہتا، یہ بن بلائے آ جاتا ہے، لگ کر آتا ہے لیکن بن بلائے آ جاتا ہے. جی جی، تو اس میں احتیاط جو ہے وہ، اچھا احتیاط میں ایک چیز اور ہے کہ اس کو دفع کرنے کی تو تدبیر آپ نے بتا دی، احتیاط بتائیں. جی اب یہ ہے کہ ہاں احتیاط یہ ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا اس وقت جو ہے مساجد کے اندر جو طریقہ کار صدر پاکستان نے جو ایک جو 20 نکاتی ایجنڈا دیا، اس پہ جو ہے عمل کرتے ہوئے ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ایس او پیز جو بتائی گئی ہیں اس ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے ہم خاطر خواہ جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں. میں مفتی صاحب ٹائم میگزین پڑھ رہا تھا غالباً 3 ہفتے پہلے کا، اس میں ایک مضمون تھا کہ مسلمانوں کو تو کرونا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے حدیث مبارک پیش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت عمر والی. جی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اس علاقے میں گئے اور لوگوں نے کہا کہ اے عمر اس کے اندر مت جاؤ، ہیزیٹیشن تھی تو حدیث مبارک پیش کی گئی. ابو عبیدہ بن جرہ جو ہے اس علاقے سے آئے اور آپ نے کہا کہ اے عمر تم اندر داخل نہیں ہو رہے، اللہ کی تقدیر سے فرار ہو رہے. ابو عبیدہ بن جرہ یہی کہہ سکتے تھے، اور کسی میں ہمت نہیں تھی. کیا بات ہے، امین حاضی الامہ. تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہے. حضور کی جب حدیث مبارک حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو پتہ چلی، اللہ اچھا، تو وہ دوبارہ اس علاقے میں چلے گئے. حدیث یہی ہے نا کہ جس علاقے میں طاعون یا وبا پھیل جائے تو جو علاقے والے وہاں رہیں اور جو باہر والے وہ اندر نہ جائیں، اندر والے باہر نہ آئیں. اور ایک حدیث غالباً یہ بھی ہے کہ جو طاعون سے بھاگا وہ ایسا ہی ہے جیسے جہاد سے بھاگا. ٹھیک ہے نا. تو اس حد تک تاکید آئی، ابو عبیدہ بن جرہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل نے کمان سنبھالی، وہ شہید ہو گئے. پھر حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کو لکھا کہ آپ کچھ تدبیر کرو اس بیماری کے اگینسٹ. اب جب جو تدبیر کون بتا رہا ہے؟ امیر المومنین کہ تدبیر کرو. اب تدبیر کیا کی گئی کہ انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کا 3 دن تک کے لیے اپنے اپنے مخصوص جگہوں پہ کوارنٹین ہو جاؤ. جی ٹھیک ہے نا. اب علیحدہ کر لو. انہوں نے تدبیر غور و فکر کیا، بیماری جھمگٹے سے پھیلتی ہے تو انہوں نے لوگوں کو علیحدہ کر دیا. جب علیحدہ کر دیا 3 دن، بعض روایت میں 7 دن، کہ اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو اللہ کے کرم سے بیماری ختم ہو گئی. جی بالکل. تو اسلام نے تو احتیاط کا بتایا، تو مطلب کہ احتیاط کرنا ہی توکل ہوگا جو اسلام کی تعلیمات پر چلے. حدیث میں آیا حضور نے فرمایا جزام. اچھا اذان کا وقت ہو رہا ہے مفتی صاحب، انشاءاللہ اسی حدیث کو جزام والی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اذان کا ناظرین کرام وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ اذان فجر کے لیے چلتے ہیں. مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. امام مہدی آئیں گے تو وہ ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر اپنی بزم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اذان فجر آپ نے سماعت کی اور یقیناً ایک اور نیا روزہ آپ نے اختیار کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو آپ کے لیے آسان بنائے اور قوت مدافعت بڑھانے کا سبب بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کو سنوارنے کا بھی سبب بنائے. ہمارے کردار میں ایسی تجلی اللہ تبارک و تعالی ڈالے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے ہم مسلمان ہیں. ہمارا کردار ہی ہمارے مسلمان ہونے کی گواہ بن جائے. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے. تو یقینی طور پر اس دعا کے بعد میں مفتیان کرام کی طرف چلتا ہوں. ہمارا موضوع سخن تھا کہ احتیاطی تدابیر. کیا اسلام نے ہمیں ایک تو طہارت کے ذریعے بہت ساری بیماریوں سے پہلے ہی بچا لیا, اب خاص بیماریوں کے متعلق کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کرنے کا ایک مسلمان کو حکم دیا جاتا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بتائی کہ جزام سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. سبحان اللہ. تو اب یہ احتیاط ہی تو ہے کہ ایک جزام زدہ شخص ہے اس سے آپ کو دور رہنے کا حکم دے دیا گیا. یہ ہمارے یہاں کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ حدیث طیبہ میں اس طرح کی بات نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام دین کامل لے کر آئے اور آپ ایک انسان کامل ہیں, تو آپ کی ذات کے اندر آپ کے دین کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے. تو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ آپ نے وہ جو واقعہ سنایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت تاریخ ساز جملہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو شام کے شہر کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے, اور جو ہم یہ احتیاط کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے. تو لہٰذا میں سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو احتیاطی تدابیر جو بتائی جا رہی ہیں وہ ہمارے
ہمارے ڈاکٹرز جو بتا رہے ہیں, ہمارے جو پیرا میڈیکل اسٹاف بتا رہا ہے, اس کو بھی اختیار کیا جائے. لیکن اچھا ایک لمحے کے لیے رک کر آپ کنٹینیو کیجیے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب راشن بٹ رہا ہے تو ہجوم ہے, جی پکوڑے اور سموسے مل رہے ہیں تو ہجوم ہے, ساری ایس او پیز فیل ہو گئی, جی لوگوں کا جھمگٹا لکھا ہے. لیکن میں سلوٹ کروں گا علماء کرام کو جی کہ مساجد بند کرنے کی بات کی جا رہی تھی. جی آپ یقین کیجئے کیا ڈسپلنڈ ہے جو دین کو صحیح اپنا لے, اللہ انہیں کیسا نظم اور ضبط عطا کر دیتا ہے. میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ربط, ضبط اور خبط. کیا بات کہ ربط کیا تھا, ربط کیا تھا کہ ہم نے اللہ کی مسجدوں کو بجانا ہے, رابطہ برقرار رکھنا ہے. ضبط کیا ہے, ڈسپلن. صحیح ہے. اور خبط کیا تھا کہ نمازیں پڑھنی ہے, رمضان آ رہا ہے. تو ربط, ضبط اور خبط تینوں وہاں پر نظر آئے. اور انہوں نے کیا سلیقے کے ساتھ, میں نے دیکھا کہ عام طور پر معذرت کے ساتھ کہ خادم اور مؤذن بعض اوقات سوائی کر لیتے ہیں, ائمہ مساجد ذرا تکلف کم کرتے ہیں. لیکن میں نے ائمہ مساجد کو, جو مسجد کا امام ہوتا اس کو دیکھا خود کہ صفوں پر نشان لگاتے ہوئے. اور میں بالکل یہ بتاؤں گا حکومت پاکستان کے کہ اگر آپ نے ڈسپلن قوم دیکھنی ہے, ہمارے صدر پاکستان ماشاءاللہ مساجد کی طرف جا رہے ہیں, وہاں پر ان کا وزٹ کر رہے ہیں, تو یقینی طور پر اگر ڈسپلن لوگ آپ نے دیکھنے ہیں تو آئیے مساجد میں آ کر دیکھیے کہ مسلمان کو جب ایک مسجد کا امام کھڑے ہو کر اگر تلقین کرتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر وہ جھک جاتے ہیں, سمیع اللہ لمن وہ کھڑے ہو جاتے. تو امام جب محراب پر کھڑے ہو کر انہیں تلقین کر رہا ہے تو عام سے خواص نہیں, عوام بھی اس کو اپنا رہے ہیں. اگر یہی حکمران وقت, اگر امام جتنی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں اپنی, امام جتنی اہمیت, اس کا مطلب ہے امام کی اہمیت زیادہ ہے لوگوں کے دلوں میں, ٹھیک ہے نا. اگر حکمران کی بھی اتنی اہمیت ہو جائے, اگر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کرے تو لوگ اس کی بات بھی سنیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. تو ڈاکٹر صاحب جو آپ نے فرمایا کہ اس وقت ڈسپلن جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں مساجد کے اندر نظر آ رہا ہے, تو ہمارے ان صاحبان اقتدار کو بھی یہ دیکھنا اور سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جب آپ طبقاتی نظام بنا دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے احساس کمتری جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب مساجد کے اندر ایس او پیز پر عمل کرنے کے بعد جو ہے نماز پڑھائی جا رہی ہے, حالانکہ قسم پرسی کی حالت ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو میں دیکھ رہا تھا کہ سی این این دکھا رہا تھا, جی سر, اٹ از دا ڈسپلنڈ نیشن. کیا بات ہے, جو اپنی عبادت کر رہی ہے, ورشپ کر رہے ہیں, میں نے وہ بھی دکھا رہے ہیں. آج دنیا مان رہی ہے کہ یہ نظم و نسق یہاں سے سیکھو. سر جو قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جن حالات سے پوری دنیا دوچار ہے اور جن حالات سے تاجر ہمارے حضرات جو ہیں وہ دوچار ہیں, آپ دیکھیں کہ مسجد کا جو آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے جو ہے وہ مساجد جو ہے وہ جمعۃ المبارک سندھ کے اندر خاص طور پہ وہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہو رہی, آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود سینیٹائزر گیٹ لگائے جا رہے ہیں. یعنی کہ لوگوں کا تعاون مساجد یعنی عبادت کے حوالے سے ہم کتنے کانشیس ہیں, کتنے حساس ہیں کہ ہم ہر یعنی کہ مارکے کو سر کرنے کے لیے تیار ہیں. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح مساجد کے اندر ڈسپلن ہے اسی طرح ہماری اور جگہوں پر بھی ڈسپلن ہونا چاہیے, تاکہ یہ جو ایک ٹکراؤ کی جو فضا ہو رہی ہے, تصادم کی جو فضا ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ تو مساجد کے حوالے سے آئی, رمضان کیا ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے؟ اس لیے کہ روزہ بھی یقینی طور پہ ایک پورا نظام لے کر آئے انسان کی رہنمائی کے لیے, تو روزے سے ہم کیا کیا نظم و ضبط سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلام تو ہر مقام پر ڈسپلن سکھاتا ہے, صرف مسجد میں نہیں. بے شک. ابھی ہم سحر کر کے جب فارغ ہوئے تو پانی مانگا گیا, کہنے لگے بس وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے, 5 سیکنڈ باقی رہ گئے, 5 سیکنڈ. یعنی اسلام ڈسپلن سکھایا نا ہمیں, سبحان اللہ, یعنی پابند کیا کہ تمہیں ایک سیکنڈ تے مسلمان تیرا قیمتی. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہ روزہ کے الامساک روزہ نے کہا نا, وہ رک جاؤ, ہر چیز سے رک جاؤ, کھانے سے, پینے سے, دیگر جو امور ممنوع ان سب سے رک جاؤ. تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں اس وقت وہ کام کرنا ہے جس وقت دنیا, جیسا بھی ہم نے سحری کے وقت آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ دنیا 3 بجے رات کو اٹھ کے کھانا نہیں کھاتی ہے, لیکن الحمدللہ مسلمان کو یعنی فطرت کے, طبیعت کے خلاف کہ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے, لیکن جب تیرا رب کا حکم آ گیا ہے, واہ 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 سبحان اللہ, وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کے مہربان ہے. دیکھیں آپ, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب صاحب اولاد ہیں اللہ, اور جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں
उनमें अक्सर ये साहिब औलाद होंगे, जो बेऔलाद हैं हम दुआ करते हैं अल्लाह आमीन, सुम्मा पाक आमीन, आफियत के सुम्मा साथ उन्हें औलाद अता सुम्मा फरमाए। आमीन। हमारा बच्चा रोजा रखे ना तो माँ हो या बाप हो, शफकत से सारे दिन देखते हैं उसको, वाह वाह वाह, सारा दिन प्यार आएगा। अब आप सोचे जो रब की मान है, सुभान अल्लाह, वो रब्बुल आलमीन जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो बंदे को, उस बंदे को कितना, उस रब्बुल आलमीन को कितना प्यार आता होगा कि मेरा बंदा ये रोजे से है। सुभान अल्लाह। और फिर इस्लाम देखें, रोजे इसलिए ने फरमाया सोमुली व नाजिज़ी भी। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। और दूसरा ये कि आप ये देखिए कि डिसिप्लिन जितना रोजा सिखाएगा, आपके पास सामने हलाल आपकी कमाई का रखा हुआ है, पानी भी पाकीज़ा है, ग़िज़ा भी हलाल है, लेकिन आप टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम का पाबंद किया। आज हम यूरोपियन ममालिक के और अंग्रेज़ों के ममालिक की मिसालें देते हैं कि वहाँ ट्रेनें लेट नहीं होती हैं और क्या टाइम की पाबंद है वो लोग। टाइम की पाबंदी इस्लाम से सीखो। क्या बात है। अभी फजर का वक्त है, लेकिन कोई इशा की नमाज कोई आलिम इजाज़त नहीं देगा। अभी दीन कोई इजाज़त देगा। अभी रमजान के महीने में हज नहीं कर सकते, हज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये हज के महीने में हज करना है, कुर्बानी के महीने में कुर्बानी करनी है। बिल्कुल टाइमिंग है उसकी भी, कुर्बानी की भी टाइमिंग है, टाइमिंग 10, 11, 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले हर इबादत आप टाइम। हज देख लें, 8 को आपने मिना जाना है, 9 को अरफात जाना है। That means Islam is the religion of the proper timings. Yes, yes. To learn the मकसद लेसन देता है प्रॉपर टाइमिंग का। बदकिस्मती ये कि हम दूर हो गए उससे, हम दूर हो गए, हम इस्लामी तालीमात से दूर हो गए, हम दूर हो गए। वरना इस्लाम हमारा इतना आसान है, दीन युस्रुन, दीन आसान है, अल्लाह ने आसान बनाया दीन को। बेशक। लेकिन दर हकीकत हमने दीन को ना सीख कर बड़ी ज्यादती की है। बेशक। बदकिस्मती है ये दीन के साथ। मैं माजरत चाहता हूँ, जुमला बहुत सख्त है लेकिन हकीकत है कि आप मैं देखिए समझता हूँ ना, हमारी बदकिस्मती है कि हमने दीन इस्लाम पर दीन के अमल साथ नहीं किया। ज्यादती की है, ज्यादती कर दी। बिल्कुल। आप देखें ना कि ये टेबल बनवानी है मुझे, तो मैं इसके लिए एक माहिर आदमी देखूंगा। घर में वायरिंग करवानी है तो इलेक्ट्रिशियन बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन दीन सीखना है तो किसी पप्पू पान वाले क्या पूछ लिया। नहीं, दीन सीखना हो तो आजकल मीडिया पे देखें माशाल्लाह, अदाकार, फनकार, फनकार, बस ये सदाकार, बड़ी- अब तो सारे जो हमारे माशाल्लाह जो एंकर हजरात हैं हम उनकी बड़ी कदर करते हैं, ठीक है। उनका ये जो है क्या कहते हैं फील्ड नहीं है कि वो दीन के मामलात में भी जो है मुदाखलत करें और अपनी आरा जो है देना शुरू कर दें। वैसे भी हमारे यहाँ जो है तफसीर बिल राय को वैसे ही हराम करार दिया गया है। तो यहाँ तो हर आदमी जो है अपनी तफसीर लिए बैठा है और अपनी मर्जी से जो इस्लाम पेश कर रहा है। तो चाहे आप, हाँ, जिन्हें शौक है सर, जिन्हें शौक है इस्लाम जो है पेश करने का, फैलाने का, तो पहले दीन अच्छा, सीख मैं लें। हैरान होता हूँ कि उस एंकर दानिश्वर पर, वो दानिश्वर है, ठीक है ना, वो एंकर बन गया तो दानिश्वर हो गया खुद ब खुद जी। वो कुछ अहादीस ज़ाहिर है, सब हर इंसान को पता है कि हदीस है, ये हदीस है, उलमाए किराम से पूछ लिया, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, उधर से पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद वो बाकायदा ऐसा लगता है कि उसके आलिम बन गए। जी बिल्कुल। लेकिन यकीन जानिए कि जब उन्हें कहा जाए कि हजरत नमाज पढ़ी है, माशाल्लाह आपने दीन सीख लिया, नहीं पढ़ा सकेंगे, नहीं पढ़ा सकेंगे। वो टिप पर बात करेंगे, ठीक है, हजरत अगर है तो फिर पेशेंट देखना शुरू कर दे, पेशेंट नहीं देख सकेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मुझे देख लीजिए, हर जगह जाएंगे, लेकिन जब मीडिया की स्क्रीन पर बैठते हैं, टीवी की स्क्रीन पर, तो फिर वहां पर जाकर वो बाकायदा जजमेंट देना शुरू कर देते हैं तज्जिए के बजाय। तो नतीजा ये निकला कि एक ऐसा तासुर पैदा हो गया, खुदा ना खास्ता अगर हमने इस्लाम पर अमल कर लिया तो इसके नतीजे में कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अगर अपने इस्लाम पर अमल कर लिया, देखिए आज मेडिकल साइंस ये बोल रही है 20 सेकंड हाथ धो। हमारे नबी ने 14 सदियां पहले बताई थी कि जब आपने 3 मरतबा अच्छी तरह हाथों को धोना है। देखिए आपका ये जो मुंह है ना, ये आपका गेटवे है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा साफ करो इसको। वो आप हदीस में अस्सिवाकु मतहरुल लिल फम व मर्दातुल लिर रब्बी, कि मिसवाक करो, वो क्या करती है, तुम्हारे मुंह को साफ करती है, रब को राजी करती है। ठीक है, अब इस पे इंशाल्लाह बहस करते रहेंगे। अगर मैं ही बोलना शुरू हो जाऊंगा तो लगेगा कि मैं स्कॉलर हूँ, आप एंकर हो। तो लेकिन यकीनन हमारी महफिल बड़ी खूबसूरत रही, बड़ी जानदार रही। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडिकल साइंस को भी डिस्कस किया, इसमें हमने दीन इस्लाम को भी डिस्कस किया, फ़िक़ही मसाइल पर भी गुफ्तगू की। लेकिन आखिरी जाते जाते हमारे पास 3-4 मिनट है, मैं गुजारिश करूंगा अपने हामिद रजा से नात के चंद अशार, उसके बाद आपसे एक एक पैगाम लेके फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। सेरे गुलशन को
سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے واہ 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 سبحان اللہ جیتے رہو اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سبحان اللہ ماشاءاللہ برادر اعلیٰ حضرت کا کلام اور وقت سحر ماشاءاللہ سبحان اللہ شہنشاہ سخن ایک ایک لفظ کا ایک پیغام اور پھر آپ دعا فرمائیے گا ہماری آج کی میٹرو ون ٹی وی کی نشریات کیسی رہی اور ایک ایک جملہ میٹرو کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میٹرو ون کی صحیح ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو بہت پرکیف پرنور اور سب سے بڑی بات کہ جو ہوسٹ ہے ہمارے وہ خود بھی عالم دین ہیں حافظ قرآن بھی ہیں قاری بھی ہیں پیغام یہ ہے کہ مشکل کی گھڑی ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے دنیا میں آپ کہیں بھی اس وقت ہمارا پیغام سن رہے ہیں آپ پڑوسیوں کا خیال کریں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے جبریل امین نے اتنا پڑوسیوں کے بارے میں حکم دیا اتنا حکم دیا کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ سے بھی درخواست. ماشاءاللہ بہت دنوں بعد میٹرو ون پر آنے کا اتفاق ہوا اور ماشاءاللہ بہت زبردست علمی فکری ایک نشست رہی ہے. بس انشاءاللہ یہ اتفاق نہیں باقاعدہ آپ آتے رہیں گے. ہمارے ناظرین کے لیے دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اجمعین. یا رب کریم مولا رحیم، آج اس محفل میں جو بھی باتیں بیان کی گئیں اللہ، اس میں جو غلطی کوتاہی بتقاضۂ بشریت ہو گئی وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کے صدقے معاف فرما دے. آمین. یا ارحم الراحمین، جو کلمات اچھے صادر ہوئے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین آمین. یا ارحم الراحمین، یا رب ذوالجلال، آج جو سحری کی مالک و مولا اس میں برکت عطا فرما دے. آمین. یا ارحم الراحمین، ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے اور قیام اللیل کی توفیقات عطا فرما دے. آمین. اے اللہ ہمارے مساجد کی، ہمارے بازاروں کی، یا ارحم الراحمین ہمارے گلی کوچوں کی رونقیں بحال فرما دے. آمین. مکہ و مدینہ کی رونقیں بحال فرما دے. آمین. پوری دنیا سے اللہ اس کورونا وائرس کو دفع فرما دے. آمین. یا اللہ زمینی یا آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما لے. آمین. یا اللہ یہاں جتنے اہل علم حضرات اللہ عز و جل موجود ہیں، مالک و مولا سب کے علم و ہنر میں برکتیں عطا فرما دے. آمین. میٹرو ون کو اللہ عز و جل اسی طرح دینی محافل کو، اسی خوبصورت بزم کو اس طرح سجاتے رہنے کی توفیقات
برکات عطا فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین بجاہ طہ و یاسین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب وجہ الانور و جبین الازہر صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی سحری کی خصوصی نشریات نور سحر. اور یقیناً جاتے جاتے درخواست کروں گا، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں یہی صورتحال تھی 40 دن تک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی لاک ڈاؤن ختم کر دیا. آج بھی لاک ڈاؤن ہے وائرس کی وجہ سے. دعائیں فرمائیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جواب کیا ہے؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، کہ تم نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں نے تمہارے غم دور کر دیے ہیں، تمہیں راحت عطا فرما دیے. تو یقینی طور پر یہ لاک ڈاؤن کی بلا، یہ وبا سب ختم ہو جائیں گی. درود کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اللہ کی سبحانیت اور سبوحیت کے نغمے پڑھتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں کہ استغفار سے رب راضی ہوتا ہے. یاد رکھیے دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. تو سب توبہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور آسانیاں اور راحتیں مل جائیں گی. اسی پیغام، اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو نور سحر کی میٹرو ون کی خصوصی سحری نشریات سے اجازت دیجیے. بشرط زندگی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا. مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا. رمضان الکریم